اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلہ الطاہرین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خاشعین وہ ہوتے ہیں جو خدا سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، قابل قدر گمان رکھتے ہیں اور وہ اسی کی جانب لوٹ جائیں گے، یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کے متعلق اگر ایسا نظریہ رکھے تو پروردگار عالم ان کی بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کا گمان ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ خود کو خدا کے سامنے پیش پاتے ہیں، جب زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور ہیں، خدا کی نظر ہے ہم پر، ہر وقت خدا کی نظر ہے۔ اور بالخصوص خاشعین کی علامت یہ ہے کہ وہ جب نماز کے اندر ہوتے ہیں، صلات قائم کرتے ہیں اور نماز پڑھے ہوتے ہیں تو وہ خدا سے ملاقات کا احساس رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ خدا سے ملاقات کیے ہوئے ہیں ہم۔ اور پھر ان کی نماز بھی خوشو والی ہوتی ہے، ان کی نماز میں بھی وہ خوشو نظر آتا ہے، وہ پرواہ نظر آتی ہے، وہ کھٹکا نظر آتا ہے، وہ خضوع نظر آتا ہے، وہ تعلق ایک متصل ہوتا ہے رب کی ذات سے، خدا کی ذات سے۔ آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کس طرح سے امام زین العابدین پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کس طرح سے ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، کس طرح سے وہ ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات متواتر روایات ملیں گی آپ کو کہ ان کے چہرے متغیر ہو جاتے تھے، زرد پڑ جاتا تھا چہرہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو محسوس کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہوں، یہ احساس کرتے تھے کہ اب وہاں پر آ گئے ہوں جہاں پر فقط اور فقط میں نے خدا کو دیکھنا ہے، فقط اور فقط خدا کے لیے بولنا ہے، فقط اور فقط خدا کا ذکر کرنا ہے، ہر چیز ذہن سے نکال دینی ہے۔ یہ خوف آتا ہے کہ اب جب شروع کر دی ہے، اب جب آ گئے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں پھر بھی دنیا کے اندر میرا ناطقہ اور میری ناف جڑی رہے دنیا کے اندر، اور نماز کے اندر رہ کر بھی میں دنیا سے ناف کاٹ نہ سکوں۔ یہ کھٹکا رہتا ہے، یہ خوف رہتا ہے، یہ پرواہ رہتی ہے۔ اس پرواہ کی وجہ سے متغیر ہو جاتے ہیں، اس پرواہ کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب جنگ احد کے اندر امیر المومنین کو پاؤں میں پنڈلی میں تیر لگا، ایک جگہ سے ہڈی کے اندر لگا، ایک جگہ سے لگا دوسری جانب کراس کر گیا وہ تیر، اور بہت کوشش کی مسلمانوں نے تیر نکالنے کے، لیکن نہیں نکل رہا تھا کیونکہ امیر المومنین کو تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ رسول خدا سے جب مسلمانوں نے رسول خدا کو بتایا کہ یہ صورتحال امیر المومنین کو تیر لگا ہوا ہے لیکن وہ ہم نکال رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو یہ کیسے تیر نکالیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا علی جب نماز میں ہوں تب یہ تیر نکال لیں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ نماز میں تو اور ڈسٹرب ہوگی عبادت علی ابن ابی طالب کی، کہ علی کی عبادت آپ جیسی عبادت تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ جس طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ علی جب عبادت کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، جب نماز قائم کرتے ہیں تو پھر دنیا سے علی اپنا تعلق توڑ چکے ہوتے ہیں۔ علی کی ناف دنیا سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی جب علی نماز میں آتے ہیں۔ امیر المومنین جب نماز کے اندر آتے ہیں تو اپنی ناف کو توڑ کر آتے ہیں، جیسے بچہ جب ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے اس کی ناف کاٹنا ضروری ہوتی ہے۔ تو علی جب اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو دنیا سے ناف کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہم جب نماز میں آ جاتے ہیں ہماری ناف پھر بھی دنیا سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم پھر بھی دنیا کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی نماز کے اندر دنیا میں لگے ہوتے ہیں، بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی نماز کے اندر ہم اپنے خیالات اور اسی تصور سے نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیاوی نماز ہوتی ہے ہماری، عرشی نماز نہیں ہوتی ہے، رحمانی نماز نہیں ہوتی ہے۔ خاشع کون ہے؟ خاشع جن کی نماز عرشی ہوتی ہے۔
وہ دنیا سے ناف توڑ کر آتے ہیں، اپنی کاٹ کر آتے ہیں، اور پھر متغیر ہو جاتے ہیں، پھر ان کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ بھی اڑ جاتا ہے۔ یہ خاشع ہوتے ہیں، ان کے دل میں وہ ایک حرارت ہوتی ہے اللہ کی، ایمان کی، خدا کے نور کی، اور اس کو جو لطف نماز کے اندر آتا ہے وہ لطف کہیں بھی نہیں آتا، سکون ملتا ہے نماز کے اندر۔ خاشعین سکون حاصل کرتے ہیں، خاشعین کے علاوہ سکون نہیں ملتا ان کو۔ یہ گراں ہے، سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ابھی سے پڑھے اور نکلنے مسجد سے۔ جیسے روایت کے اندر ہے کہ مومن کے لیے مسجد معراج کی حیثیت رکھتی ہے، اور منافق کے لیے مسجد قید کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک پنجرہ ہے مسجد، وہ سوچتا ہے کہ بس میں نکلوں ادھر سے، بھاگوں، دفاع ہو جاؤں ادھر سے۔ اس کو گراں سمجھ، منافق کے لیے گراں ہوتی ہے نماز، وہ کہتا ہے نکل جاؤں بس یہاں سے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو احساس کرتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور جب خدا کی بارگاہ میں وہ احساس کرتا ہے تو پھر اس کا لگاؤ اللہ کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی طرف نہیں ہوتا۔ وہ دنیا سے اپنا تعلق کاٹ کر آیا ہوتا ہے، پھر وہ متوجہ خدا کی طرف ہوتا ہے، پھر پیچھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی نماز مجھے بہت کم محسوس ہوتی ہے، بہت کم نادر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز ایسی ہوتی ہو۔ بہت بڑے عرفا ہوں ہیں، البتہ عام انسان بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خدا علیہ کو توفیق دے دے کہ ایسی نماز ہو جس میں انسان صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اگر مکمل طور پر بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم انسان جب نماز پڑھ رہا ہو، کم از کم اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا درجہ ہے نماز کا، کہ کم از کم یہ تو سوچ رہا ہو، یہ تو احساس ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سا ذکر پڑھ رہا ہوں، اور ذکر جو پڑھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ کم از کم اتنی انسان کو نماز میں توجہ ہونی چاہیے، کم از کم یہ توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن اصلی درجہ، اصل مقام جو نماز کا ہے، جو خاشعین کے لیے اللہ رب العزت متعارف کروا رہے ہیں یہاں قرآن کے اندر، یہاں پر ان آیات کے اندر جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود کو، خاشعین وہ ہیں جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہم۔ وہ خود کو اس طرح سے محسوس کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ جب خدا کی بارگاہ میں محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کے دل میں وہ خوف جاگ جاتا ہے، وہ طاری ہو جاتا ہے، پھر ان کا دل بھی عرش رحمان ہوتا ہے۔ جیسے مومن کے بارے میں کہ قلب المؤمن عرش الرحمان، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، یہاں رحمان کی گزرگاہ ہے، وہاں پر رحمان کی ہی محبت ہوتی ہے، وہاں پر رحمان کی ہی رہائش ہوتی ہے، کسی اور کی رہائش نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ہم نے بعض انہوں نے دل کن کو دیا ہوا ہے، مخلوقات کو دیا ہوا ہے، ان کے دل میں کون رہ رہا ہے؟ کوئی اور رہ رہا ہے۔ خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ان کے دل کے اندر۔ کون رہتا ہے؟ اللہ نہیں رہتا ان کے دل میں۔ جو خاشع ہیں ان کے دل میں تو اللہ رہتا ہے، لیکن یہ جو ہیں کباڑ، یہ جن کے دل میں، جن کے اندر، جن کے وجود میں مخلوق سمائی ہوئی ہے، محبت ان کی سمائی ہوئی ہے، پھر فخر بھی کرتے ہیں اس چیز پر، لیکن بیٹھا کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ یہ غاصب ہے، اس نے غصب کیا ہوا ہے، اللہ کے ٹھکانے پر کسی اور کو بٹھا دیا ہے، یہ تو غاصب ہے۔ غاصبین پر لعنت کرتا ہے لیکن خود غاصب بنا ہوا ہے، کہ وہ جو اللہ کا مقام ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، جس دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، جس دل میں اللہ کا کھٹکا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تو وہ کسی اور کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ دل تو آپ کا کسی اور کے لیے لگتا ہے، آپ کسی اور کے لیے آپ کو وہ دل لے جاتا ہے، خدا کی طرف تو مترتا ہے آپ کا دل، آپ کو تو کہیں اور لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے کرتے بھی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں مان رہا اس چیز کو، دل کیسے مانے گا اس چیز کو؟ تم نے دل خدا کی طرف نہیں دیا ہوا، دل کا رخ کہیں اور موڑا ہوا ہے۔ اس دل کو خدا کی طرف موڑو تو صحیح۔ آپ جب دل کو خدا کی طرف موڑو گے پھر خدا کی بارگاہ میں بھی آپ کا دل لگے گا، رغبت آئے گی، دلچسپی ہوگی خدا کی بارگاہ میں، احساس بھی ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ لیکن ہم نے دل ہی کسی اور کو دیا ہوا ہے،
تو دل دادا ہی کسی اور کا ہے، تو جس کا دل دادا ہے تو دل بھی اس کی طرف جائے گا۔ بے شک نماز میں تو کھڑا رہے، بے شک خدا کی عبادت میں کھڑا رہے، بے شک تو پوری رات بندگی کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، لیکن دل تو کسی اور کو دیا ہوا ہے تم نے، دل دادا کوئی اور ہے، آپ کا دل تو کہیں اور متوجہ ہے۔ دل جہاں متوجہ ہے آپ کے خیال بھی ادھر ہی جائیں گے، آپ کی سوچ بھی ادھر جائے گی، آپ کی فکر بھی اس کی ادھر ہی جائے گی، آپ کے سارے پورا وجود آپ کا اس طرف متوجہ ہوگا جس کو آپ نے دل دادا بنایا ہوا ہے اپنا، اللہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ کی طرف کب جائے گا؟ جب اللہ کو دل دے دیں اپنا، اور دل وہاں پر جو آپ کا دل ہے وہاں پر خدا، وہ رہائش خدا کی ہے، وہاں دوسروں کی رہائش نہ دیں، دوسروں کو دیں اپنی محبت، ان کو احترام دیں، ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں، ان کو خوشی دیں، ہر چیز دے دیں، لیکن دل اللہ کو دینا ہے صرف۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ انسان دل خدا کو دے دے، یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین کے لیے بہت آسان ہے، باقی میرے جیسوں کے لیے بہت سخت ہے۔ دل خدا کو دیں اور خدا قبول بھی کر لے اس دل کو۔ لیکن یہ دیکھیں ماہ مبارک رمضان، یہ خلوص کے ساتھ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ہر ایک مومن کو تک میسر آیا ہے یہ سارا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے کہ روزہ، صوم جس کو کہا گیا ہے، یہ اس کا مصداق روزہ ہے، صوم ہے، ان کے ذریعے آپ مدد طلب کریں اللہ کی جانب آنے کے لیے۔ یہ مددگار ہیں، آپ کو خوشی عطا کریں گے، دونوں خاضے بھی بنائیں گے، آپ کو خاشع بھی بنائیں گے۔ تو آپ جب ماہ مبارک رمضان گزار لیا ہے تو ماہ مبارک رمضان کے بارے میں یہ دلوں کی بہار ہے، یہ آپ کے قلب کی بہار ہے، یہ آپ کے قلب کو نرم کرے گا، آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو موم بنائے گا، بہت نرم بنائے گا، اور جب آپ کا دل نرم ہو گیا تو پھر آپ کا دل خدا کی طرف مڑ جائے گا، پھر موڑ دیں خدا کی طرف، اس کو وہاں سے ہٹا دیں، دنیا سے ہٹا دیں، لذتوں سے ہٹا دیں، کاروبار سے ہٹا دیں، مال سے ہٹا دیں، شہوات سے ہٹا دیں، اور لگا دیں خدا کی طرف، اس کا رخ خدا کی طرف کر لیں، موڑ دیں اس کو، توبہ کر لیں۔ خدا تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی ذات میں، موڑ دیں خدا کی طرف، آ گیا ہے موڑ دیں، یہ فرصت ہے، یہ آزادی کا مہینہ ہے، نفس کی آزادی ہے، خود اپنے دل کو نفس امارہ سے آزاد کرائیں، اپنے دل کو شکم کی قید سے آزاد کرائیں۔ جب نفس سے آزاد ہو گئے تو آزاد رہ کر پھر آپ خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ خاشع کون ہے؟ پھر جا کر آپ کے اندر احساس ہوگا کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، جب نماز میں آئیں گے وہاں پھر تب احساس ہوگا میں کہاں کھڑا ہوں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنے رب کے حضور پیش ہوں، پیش ہو رہا ہوں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی بارگاہ میں جب آ گیا ہوں یعنی پیش ہو رہا ہوں، ملاقو ربہم، اور اب اسی کی طرف جانا ہے۔ اب جب یہ احساس ہو کہ میں پیش ہو رہا ہوں تو پھر تو متغیر ہونا پڑے گا آپ کو، پھر رنگ آپ کا تبدیل ہو جائے گا، پھر تو آپ کو آپ پر خوف طاری ہونا چاہیے، اور یہ مقام بہت بڑا مقام ہے۔ معصومین علیہ السلام کی اطاعت میں ہی یہ چیز انسان کو میسر ہو سکتی ہے، اور وہ قلبی نماز، وہ عرشی نماز انسان پا سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔